اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 2812 ہے، 2812۔ اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب جنات نکالنے والا شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پھر کیا ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو جنات اور آسیب وغیرہ کا علاج کیا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں آیا، تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دم درود کا بڑا ماہر ہے، جنات نکالنے میں بڑا ایکسپرٹ ہے۔ جب وہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو کچھ دنوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو ہم آباء و اجداد کے دین پر ہیں اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں، کوئی سایہ ہے یا آسیب وغیرہ ہو، معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے ہمیں۔ کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ وقالوا شاعر او مجنون، یا شاعر ہے یا مجنون ہے یا ساحر ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور ان کا یہ تھا کہ بھئی یا تو جنات کا اثر ہو گیا ان پر، بات ماننی نہیں تھی نا۔ اب ہوا یہ کہ وہ شخص، اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا علاج کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسے لایا گیا۔ وہ خدمت میں حاضر ہوا اور تھا ادب و احترام والا، نہایت ادب و احترام سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، میں جنات، آسیب اور سایہ وغیرہ کی، یعنی جس پر سایہ ہو جائے اس پر میں اس کا علاج کرتا ہوں، بڑا ایکسپرٹ ہوں میں اس میں۔ نبی علیہ السلام نے انتہائی وقار سے، متانت سے اس کی باتیں سنی اور فرمایا، جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورہ فصلت کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، اور راوی کہتے ہیں کہ ابتدائی 1 سے لے کر 3 آیات تلاوت کی، اور جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم یہ حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی زبان میں ایک ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہو۔ جب اس دم کرنے والے نے یہ سنا نا، دم بخود رہ گیا، اور یہ کلام سنا تو دنگ رہ گیا، اور فوراً بول اٹھا، یہ تو کوئی جادو نہیں، یہ جناتی کلام بھی نہیں، ارے یہ تو حق ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی اسلام میں داخل کر دیجیے، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام تو اس نے عطا فرمایا، اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر جو 63 ہے، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔
لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ ان اذکرہ پڑھیں گے، وقف کریں گے تو ان اذکرہ پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، نہ رکا جائے تب بھی صحیح ہے، رکنا بھی جائز ہے۔ فی البحر وقف کی صورت میں فی البحر پڑھیں گے، قاف، اس کا معنی قیل علیہ الوقف، یعنی اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن برال وقف کی روایت بھی موجود ہے کہ رک بھی سکتے ہیں، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے صاد لام یا، یہ وصل کا شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا فی البحری میں رکیں گے نہیں، ملا کر پڑھیں گے فی البحری عجبا۔ عجباً وقف کی صورت میں عجبا پڑھیں گے، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 63 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 63 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین ذرا دیکھیے، وا ما انسانی ہو، وا ایک کلمہ، ما دوسرا، انسا تیسرا، نی چوتھا، یا ضمیر چوتھا، ہو تو اب یہ نمبر 4 میں ہی آئے گا، الا 5واں، الشیطان چھٹا، ان 7واں، اذکرہ 8واں، وا گزر چکا ہے، اتخذا 9واں، سبیلا 10واں، فی 11واں، البحری 12واں، عجبا 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا أَنسَانِيهُ، انسا علیحدہ، نی علیحدہ، ہو علیحدہ ہے۔ اچھا، ماں میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انسا میں نون ساکن، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انسانیہ الا الشیطان، الا میں لام پر زبر، اسے الشیطان کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ شین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ شیطانوں میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ الا الشیطان ان اذکرہ، اذکرہ علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اذکرہ۔ ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف القی حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ان اذکرہ غلط، ان اذکرہ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں رکیں گے تو اذکرہ پڑھیں گے۔ واتخذا، واو پر زبر، اسے اتخذا کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، واتخذا پڑھیں گے۔ سبیلا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، سبیلہ، فی علیحدہ، البحری علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ فی البحری، فا کے نیچے زیر، اسے البحری کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فی البحری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، عجباً، یہاں وقف کریں گے تو عجبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ،
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. یہ آیت نمبر ناظرین 63 ہے، 63 کا سیکنڈ پورشن ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق لکھا جا چکا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسماء۔ تو پہلا اسم ہے یا ضمیر اور ہو ضمیر، تو یہاں نمبر 1 ہی لگا دیتے ہیں۔ دوسرا ہے الشیطان، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تیسرا ہے سبیلا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ چوتھا البحر، پانچواں عجبا۔ 5 اسماء ہے۔ نمبر 1 یا ضمیر، نمبر 2 ہو ضمیر، اور نمبر 3 بلکہ ہو ضمیر آ گئی اس میں، تو 2 ہی ضمیریں یا اور ہو۔ اچھا جی، اب دوسرا اسم ہے شیطان۔ اور تیسرا ہے سبیل۔ اور چوتھا ہے البحر۔ اور پانچواں ہے عجبا۔ ناظرین 5 اسماء ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے انسا، دوسرا ہے اذکرہ، تیسرا ہے اتخذا۔ انسا، اذکرہ، اور اتخذا۔ تین افعال ہو گئے، اور اب حروف دیکھتے ہیں ہم کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے واو، اور دوسرا ہے ما۔ واو اور دوسرا ہے ما۔ تیسرا ہے اللہ، چوتھا ہے ان، اچھا جی یہاں پر واو ہے، نمبر 1 آئے گا۔ پانچواں ہے فی، پانچ اسماء، 3 افعال، 5 اور 3 8، اور 5 حروف، 13 کلمات ہو گئے۔
ناظرین 13 کلمات ہیں. اب آئیے سب سے پہلے اسما کی طرف چلتے ہیں. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں نون جو لگایا ہے نا انسانی، تو ظاہر ہے کہ انسا کے ساتھ یا ضمیر کا لگنا اس طرح مشکل تھا، اسی لیے ثقل کو دور کرتے ہوئے نون کو لگایا گیا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اچھا ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہو کی شکل میں ہوگی تو پیش الٹا پیش دونوں ہو سکتے ہیں، ہو پیش بھی اور الٹا پیش بھی. جب ہی کی شکل میں ہوگی تو زیر کھڑی زیر دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. الشیطان، شیطان سے مراد شیطان ہے. شیاطین اس کی جمع ہے. شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان. تو شیطان اور شیاطین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، واحد بھی جمع بھی. اس کے بعد ہے سبیل. سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ. سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور سبل اس کی جمع ہے. سبل السلام، یہ قرآن کریم میں بھی یہ جمع یوز ہوئی ہے، مفرد بھی یوز ہوا ہے، جمع بھی. تو سبیل عام طور پر ہم کہتے ہیں نا یا کوئی سبیل نکالو، راستہ نکالو تاکہ میرا کام ہو جائے، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بحر. بحر کہتے ہیں دریا کو یا سمندر کو، اور اس کی جمع ابحر، بحر اور بحار آتی ہے. بحر کی جمع ابحر، بحر اور بحار. تو بحر کا معنی کیا ہوگا؟ دریا یا سمندر. ابحر، بحر اور بحار بہت سے سمندر. عجبہ، عجبہ کا معنی کیا ہے؟ تعجب ہے. عجبہ تعجب ہے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. انسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے بھلا دیا. کس نے بھلا دیا؟ شیطان اس کا فاعل بن رہا ہے، تو انسا الشیطان، ٹھیک ہے نا. انسانیہ الا الشیطان، تو انسا کا جو فاعل ہے وہ الشیطان ہے، تو شیطان نے بھلا دیا. اذکرہ اصل میں تھا اذکرو. اذکرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی کیا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں یا میں ذکر کروں گا. اب ان اس پر داخل ہے، ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے آخر کو نصب دیتا ہے. تو اذکرو تھا، اذکرہ ہوا، را پر زبر نصب آیا، فتح آیا، تو ان اذکرہ ہوا. دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو ان بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے. تو ان اذکرہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ میں ذکر کروں. ذکر یذکر ذکرن، ذکر یہ عام طور پر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فلاں نے فلاں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، یہ عام اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہے اتخذا. اتخذا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے بنا لیا یا اس نے کیا یا اس نے پکڑا. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور. ما حرف نفی ہے جو کہ فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. انسا اس نے بھلا دیا. ما انسا اس نے نہیں بھلایا. اب یہ حرف نفی بھی کیوں آ رہا ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو حرف نفی فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی نہیں. الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. فی ظرف کے لیے ہے، اس کا معنی ہے میں. یہ ظرف زمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مکان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ فرمایا فی البحری سمندر میں یا دریا میں، تو یہ ظرف مکان کے لیے ہے. ناظرین 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شیطان اور شیاطین، نمبر 2 سبیل، اور نمبر 3 اذکرہ میں ذکر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں.
واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، حمزہ نون زبر ان، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، نون یا زینی ہا پیش ہو، وما انسانی ہو، حمزہ لام زیر الا، لام شین زبر لش، شین یا زبر شی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، نون پیش نو، الا الشیطان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ دال زبر اذ، کاف پیش کو، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، ان اذکرہ، یہاں رکیں گے تو ان اذکرہ پڑھیں گے، واو تا زبر وت، تا زبر تا، خا زبر خا، دال زبر دا، واتخذ، واتخذ، سین زبر سا، با یا زر بی، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، سبیلہ، فا لام زر فل، با حا زبر بح، را زر ری، فی البحر، عین زبر آ، جیم زبر جا، با تو زبر بن، عجبن، یہاں وقف کریں گے تو عجبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما نہیں، انسا بھلا دیا، نی مجھے، ہو وہ، الا مگر، الشیطان شیطان نے، ان یہ کہ، اذکرہ میں ذکر کروں، ہو اس کا یعنی مچھلی کا، وا اور اتخذا اس نے پکڑا، سبیلا راستہ، ہو اپنا یا اپنی، فی میں البحری دریا، عجبا تعجب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بلایا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کریں گے آیت نمبر 61 کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ فرمایا کہ جو ہے وہ پس جب وہ دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں اپنا یعنی سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ ناظرین، سربا اس کا معنی ہے سرنگ، اس کی جمع آتی ہے اسراب، اس کی جمع آتی ہے اسراب، ٹھیک ہے، یعنی بہت سی سرنگیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ حدود میں جانے کو سرب کہتے ہیں، سرب کہتے ہیں، اور سرب اس مقام کو کہتے ہیں جو ڈھلوان یعنی مقام میں ڈھلوان ہو۔ سرب کا معنی گزرنا بھی ہے اور بہنا بھی ہے۔ سرب الدم کہتے ہیں آنسو بہا، اور سارب کا معنی ہے جو کسی طریقے سے بھی جانے والا ہو۔
من ہوا مستخفم باللیل وساربم بالنہار۔ سورہ رات کی آیت نمبر 10 میں فرمائے کہ جو رات کو چھپا ہوا ہو اور دن میں چل رہا ہو، تو چلنے کو بھی کسی طریقے سے گزرنے کو بھی سارب کہا جاتا ہے، گزرنے والے کو۔ مجاہد نے کہا کہ سرب کا معنی ہے راستہ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پانی جم کر سرنگ کی طرح بن گیا تھا، اور جمہور مفسرین نے کہا کہ مچھلی فارغ جگہ میں چل رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ سمندر میں ایک جزیرے کے راستے کی طرف آپ کو لے گئی، اور اس جزیرے میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اور ظاہر روایات اور ظاہر قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ساحل سمندر پر پایا۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناظرین اگلی جو ہے وہ آیتوں پر، کہ آیت نمبر 61 کے بعد فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ اب کیا ہوا کہ جب دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، اس مچھلی والی جگہ سے آگے بڑھ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میرا ناشتہ لے آؤ، اور تحقیق اس سفر میں مجھے البتہ بے شک اس سفر میں مجھے بڑی تھکاوٹ ہمیں پہنچی ہے۔ تو اب ناظرین اس کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مچھلی کے مقام یعنی مجمع البحرین آئے، تو وہاں پر دونوں حضرات پر اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی ان کو بھلا دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ رات اور دن بھر چلتے رہے، اور یہاں تک کہ صبح یعنی رات بھر چلتے رہے تو صبح ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، تو آپ نے پھر اپنے خادم اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ جی وہ ناشتہ لاؤ، ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج بھی ہم سفر پر جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی طے ہے ناظرین کہ یہ تو میں مطلب ہم لوگوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو عوام الناس کے اعتبار سے، کہ عام طور پر اتنی بھوک لگے نہ لگے لیکن سفر میں زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور پر کھانا رکھا ہوا ہو تو کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ کبھی ہم سفر پر جاتے تو ذرا سا سفر طے کیا تو کہتے ہیں یار وہ کھانا کھانا ہے، تو ویسے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ تو چلتے رہے، اور پھر جب اس مقام پر پہنچے تو کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، بڑی مشقت ہو گئی ہے، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ناظرین جب یہ کہا تو اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ حضور بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو ہم سو گئے، اور مچھلی کا ذکر ہم سے کرنا میں بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلایا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ اب یہاں پر جو یہ کہا شیطان نے بھلا دیا تھا ناظرین، ظاہر ہے کہ بندہ جب خود کسی چیز کی نسبت کرتا ہے نا، تو وہ اگر کوئی بھول ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف ہی نسبت کرتا ہے، اور یا کہتا ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا ہے، میں بھول گیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ یوشع بن نون بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیجیے گا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ تو بھولنا عیب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پاک ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام ہیں وہ اس عیب سے پاک ہیں۔ اب بھولے کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ تھا، ایک معاملہ ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت انہیں بھلا دیا، ان کے ذہنوں سے اس بات کو اٹھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مچھلی نے بھی اپنا راستہ لینا تھا، تو مچھلی نے پھر دریا میں اپنا راستہ سرنگ عجیب طریقے سے بنا لیا، اس پر تعجب بھی کیا گیا۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہی گئی، مفسرین نے یہاں سے اخذ کرتے ہوئے کہا کہ مچھلی عام طور پر جب ہم بندہ لیتا ہے کھانے کے لیے نا، تو وہ زندہ لیتا ہے، وہ مردہ لیتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے تو زندہ مچھلی تو نہیں لاتے نا کھانے کے لیے، مردہ مچھلی لاتے ہیں، اور اسے پھر جو ہے وہ چھیل چھال کر اسے بناتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر یا بھونتے ہیں، جو بھی جس طریقے سے بھی گرل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن لاتے مردہ ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ مچھلی مردہ تھی، اس مقام پر آ کر وہ زندہ ہو گئی؟ تو یہاں پر علماء اس سے یہ اخذ کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں
کہ مچھلی مردہ تھی، مقام خضر پر آئی تو زندہ ہو گئی اور سرنگ میں اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ بہت سے اس میں اقوال ہیں کہ اس کا ریزن کیا تھا، ظاہر کہ واقعہ ہونا تھا، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو خضر علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، تو فرمایا کہ جب مردہ مچھلی وہاں پر آئی، زندہ ہو کر چلی گئی، تو فرمایا کہ تمہارے دل اگر مردہ ہوں تو تم زندہ دلوں کے پاس جا کر بیٹھو تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، حدیث پاک میں کہ مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ مردہ دل والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زندہ دلوں کے حوالے کریں تاکہ ان کے دل بھی زندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کیا ہوا ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے باہر دنیا کے جس خطے سے ہو، جس ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ الدین بات جی کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ جی اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ ترجمہ، اور نہیں بلوائی مجھے وہ مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں عجیب طور پر۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں آمنہ مصطفیٰ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ ترجمہ، اور نہیں بلائی مجھے وہ مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں عجیب طور پر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے رضیہ انجم۔ جی بیٹا بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ سنائیے بیٹا۔ جی سنائیں۔ اور نہیں مجھے بلوایا اس کو مگر شیطان نے یہ کہ میں ذکر کروں اس کا، اور اس نے بنایا تھا راستہ اپنا دریا میں عجیب طرح سے۔ صدق اللہ۔ اچھا، بت بنایا تھا، نہیں مجھے ایسا لگا اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا، یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔